روزہ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں گھر والوں کے حرج میں کشیدگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں حرج کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک خوشبو سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہے مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔